اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، کیا آپ کو پتہ چلا اصحاب کہف اور رقیم والے نوجوان ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب اور حیرت انگیز نشانی ہے۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے موجودہ حالات میں ہدایت کے اسباب پیدا فرما۔ تو ہم نے کئی سالوں کے لیے غار میں ان پر گہری نیند طاری کر دی۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں میں سے کون سا گروہ وہاں ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ہم آپ کو ان کی بالکل سچی سیدھی کہانی سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ ہم نے بھی ان کو ہدایت میں برکت دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم حق کے خلاف بات کہیں گے۔ غار میں پناہ لینے والے اصحاب کہف کے بارے میں اس کائنات کے مالک نے فرمایا، اے انسان، تم سمجھو گے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا ان کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہارا دل ان کے رعب اور دبدبے سے بھر جائے گا، تم وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ہم یہاں غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا اس سے کچھ عرصہ یہاں ٹھہرے ہوں گے۔ پھر بولے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے ہم یہاں کتنا عرصہ رہیں۔ کہنے لگے، اب کسی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئے۔ جو بھی شہر جائے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ یہاں غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، لوگ غار میں رہنے والوں کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم نے غار والے نوجوانوں کے اس غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں بھی بتایا۔ اصحاب کہف 300 سال اور مزید 900 سال اپنے غار میں سوتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ بیان کر رہے ہیں جتنا سوال کیا گیا۔ یہ معلومات یہودیوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے چہرے کھلنے لگ گئے اور قریش پریشان ہیں۔ قریش مکہ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے رب کا حکم ہے، بے شک ہم نے زمین میں حکومت بخشی تھی اور اسے ہر قسم کے وسائل اور اسباب عطا کیے، چنانچہ اس نے تیاری کی اور ایک راہ پر چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی مغربی جانب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ سورج ایک گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں اس نے ایک انکار کرنے والی قوم پائی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، یا تو انہیں عذاب دو یا پھر ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ عرض کی، جس نے انکار کیا وہ ایمان نہ لایا، اسے تو ہم عذاب دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا تو وہ اسے ہولناک عذاب دے گا، لیکن جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اس کے لیے اچھا انعام ہے، اور ہم اسے اپنی طرف سے ایسا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے سہولت ہوگی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی جانب پہنچا تو دیکھا سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے آگے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ صورتحال بالکل ایسی ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب ہمارے علم میں تھا۔
پھر اس نے وسائل جمع کیے اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایک قوم کو پایا جن کی بات زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے اشاروں سے بتایا، ذوالقرنین یاجوج ماجوج بڑے ہی تخریب کار ہیں، کیا ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ فرمایا، اللہ نے مجھے جو حکومت بخشی ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، تم صرف جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ کہ محمد کا رب اسے تیسرے سوال کا جواب بھی بتا چکا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور تمہیں نہایت ہی تھوڑا علم دیا گیا، پھر تم اس حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہودی بڑے بے قرار تھے کہ محمد ان سوالوں کا جواب دیتے۔ ان کو بھی اس بات کا انتظار تھا کہ محمد ان سوالوں کا جواب دے پاتے ہیں یا کہ نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح کے بارے میں جاننا تم لوگوں کی عقل سے باہر ہے، تو یہودیوں نے سوال کیا، کیا یہ بات عام لوگوں کے بارے میں ہے یا یہودیوں کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کے بارے میں۔ یہودی یہ بات سن کر ناراض ہو گئے۔ یہودی کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ قریشی سردار پچھلے 15 دن سے بہت خوش رہے۔ انہیں یقین تھا کہ محمد ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ انہیں یہودی علماء پر پورا بھروسہ تھا۔ جب اللہ کریم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ثابت کر دی تو مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے اور سخت دشمنی پر اتر آئے۔ سوالوں کے جواب سن کر نہ تو قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور نہ ہی یہودی۔ سوال بھی وہی لائے تھے اور انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سن کر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ انہوں نے تو بڑی مشکل سے یثرب کا سفر کیا تھا۔ وہ تو اس امید میں تھے کہ جب ہم ان نئے دین کو ختم کر دیں گے تو وہ بہت خوش تھے کہ محمد کے ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اب کیا کریں؟ اللہ کریم کی طرف سے آنے والی وحی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جواب دیے بلکہ وہ تفصیل بھی بتائی جو کسی اور کے علم میں نہیں تھی۔ ان باتوں سے اور بہت سے لوگ اسلام ضرور لے آئے ہیں۔ ایمان تو میرے رب کی عطا ہے، جسے چاہے اسے عطا کرے۔